سورۃ المائدہ، جس کا باقی حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت سے متعلق کل بھی آپ نے درس سماعت کیا تھا، پرسوں بھی، کہ اللہ رب العالمین نے طہارت اصغر کو بھی بیان کیا کہ اگر ناپاکی چھوٹی قسم کی لاحق ہوئی تو اس کو پاک کرنے کے لیے طہارت اصغر وضو ہے، اس کے 4 فرائض تھے، تفصیل آپ نے اور دیگر احکام مسائل آپ نے کل سماعت کیے تھے۔ اور اگر انسان کو بڑی ناپاکی لاحق ہو جائے تو اس کے لیے طہارت اکبر، بڑی طہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، غسل، اس کے بھی آپ نے سماعت کی، اس کے 3 فرض ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ اگر طہارت اصغر وضو پانی سے کیا جاتا ہے، طہارت اکبر غسل پانی سے کیا جاتا ہے، پانی استعمال آدمی نہ کر سکے یا پانی میسر نہیں تو اللہ نے اس کا نعم البدل مٹی سے، پاکیزہ مٹی سے تیمم کو نعم البدل کے طور پر فرض کیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور وہ تیمم پھر آپ کے سامنے آتا ہے۔ پہلی بھی آیت کا ترجمہ ہوا تھا، کل بھی پرسوں بھی لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، آج آگے بات ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذا قمتم، جب تم شروع کرنے لگو، شروع ہونے لگو، کھڑے ہونے لگو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، پھر دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، پہلا فرض، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں کو دھو لو، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ نمبر 3، وامسحوا، اور مسح کر لو، برؤوسکم، اپنے سروں کا۔ نمبر 4، وارجلکم، اور دھو لو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹہنوں تک۔ یہ 4 فرض ہو گئے تھے، کل بھی آپ نے سماعت کیا، دیگر احکام اس کے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم ہو جنبی
تمہیں نجاست اکبر بڑی نجاست لاحق ہوگی، غسل کا تقاضا ہو چکا ہے۔ فطہروا پھر پورے بدن کو خوب پاک کرو، پورے بدن کو، وہ بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ نمبر 3، اگر پانی استعمال ہی نہیں کر سکتے ہو، بیمار ہو یا میسر نہیں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر ہو تم مریض، او علی سفر یا تم سفر پر ہو، پانی ہی نہیں ملتا ہے، مریض ہے پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو، یا سفر ہے پانی نہیں ہے، او جاء احد یا آ جائے تم میں سے، احد کوئی بندہ، منکم تم میں سے، من الغائط غائط سے، بیت الخلاء سے، ضرورت بشریہ پوری کر کے آ گیا، اس کو وضو کی ضرورت ہے، او لامستم النساء یا تم نے لمس کر دیا بیویوں سے، جماع کر دیا، مقاربت کر دی ہے، غسل لازم ہے، فلم تجدو پھر تم نہیں پاتے ماء کسی قسم کا پانی، فتیمموا پھر تیمم کی ارادہ کر لو، صعیدن طیبا پاکیزہ مٹی سے، اور وہ کیسے کریں جی؟ فمسحوا پھر مسح کر لو تیمم میں، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اپنے بازوؤں کا، منہ اس پاکیزہ مٹی سے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، دیکھو اللہ کی شان، ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا، لیجعل کہ کر دے علیکم تم پر، من حرج کسی قسم کی تنگی، ولیکن یرید بلکہ اللہ تو چاہتا ہے، لیطہرا کہ وہ پاک کر دے کم تمہیں، ولیتم اور اللہ نے چاہتا ہے کہ تام کر دے، علی نعمتہ اپنے احسانات، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بنو۔ اللہ ہم سب کو شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں فرمایا، دیکھو پھر وذکروا ذرا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو اور نعمتوں کو، علیکم جو تم پہ ہوئی ہیں، ومیثاق اللہ کے اس میثاق کو یاد کرو، الذی واثقکم جو وعدہ تم نے اللہ نے تم سے پکا کیا، بھی اس حوالے سے کیا، اذ قلتم جب تم خود کہہ چکے تھے، سمعنا واطعنا، ہم اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، تو اس کو پورا کرو نا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم، اللہ خوب جانتا ہے، بذات الصدور سینے والوں کے بیدوں کو بھی۔ اللہ وضو کے مسائل آپ کے سامنے ہو چکے تھے۔ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی کسی کو لاحق ہو تو اس کے لیے طہارت اصغر وضو ہے، اس کے 4 فرض تھے، دیگر احکام کل آپ نے سنے تھے وضو کے۔ دوسرے نمبر پر جنابت انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، بڑی ناپاکی، بڑی ناپاکی جس کو جنابت بھی کہہ دیتے ہیں، نجاست اکبر بھی کہہ دیتے ہیں، بڑی ناپاکی کہہ دو، وہ کیا ہے جی؟ وہ آگے قرآن نے بھی ذکر کیا کہ ایک بندے کو احتلام ہو گیا ہے، غسل واجب ہے، یا ایک بندے کو کسی بھی طریقے سے انزال ہو گیا، مادہ تولید کا اخراج ہو گیا ہے، مادہ تولید کا اخراج، اس کے ضمن میں اور بات نہ لینا، وہ کبھی کبھی لیسدار پانی کا اخراج ہو جاتا ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، وہ الگ بات ہوگی۔ مادہ تولید کا اخراج وہ بدن سے اچھل کر باہر آتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک لیسدار مادہ بدن سے خارج ہوتا ہے بازار میں چلتے پھرتے، یا برے خیالات سے، بری نگاہ ڈالنے سے، اور پھر بہت سارے حالات ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے بدن سے لیسدار پانی خارج ہو گیا ہے، اس کے اوپر وضو لازم ہوتا ہے، بدن کو دھونا ہوگا، کپڑے سے لگے کپڑے کو دھونا پڑے گا، غسل لازم نہیں ہوتا۔ غسل اس پانی سے لازم ہوتا ہے کہ جو
شہوت کے ساتھ اور اچھل کر بدن سے باہر آ جائے، جس کا قرآن نے سورۃ طارق میں بھی ذکر کیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ اس کے بعد بدن میں ٹوٹن پیدا ہوتی ہے، اس کو غسل لازم ہے۔ اب وہ احتلام کی شکل میں ہو سکتا ہے یا مختلف خیالات کی وجہ سے، یا کسی ایسے کسی کو چھونے سے، یہ ایک صورت پھر ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کی قربت سے ہو گیا ہے، اور میاں بیوی کی قربت سے بھی جنابت لاحق ہو جاتی ہے، نجاست اکبر لاحق ہو جاتی ہے۔ تو الغرض مادہ تولید کسی بھی طریقے سے بدن سے خارج ہوا ہے تو بدن مکمل ناپاک ہو چکا ہے۔ پورا بدن ناپاک ہوا تو پورے بدن کو دھونا پڑے گا، پورا بدن ناپاک ہوا نجاست اکبر ہوئی ہے، بڑی ناپاکی۔ تو بڑی ناپاکی کے لیے بڑی طہارت حاصل کرنی، بڑی طہارت کا نام غسل ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو گئے ہو، احتلام کی وجہ سے ہو یا سوچ و بچار کی وجہ سے ہو یا کسی کو ٹچ اور مس کرنے کی وجہ سے ہو گئے ہو یا میاں بیوی کے اختلاط اور قربت ہو چکی ہے اس کی وجہ سے ہوئے ہو، فرمایا پھر فَطَّهَّرُوا، پھر وضو پر نہیں رہنا پڑے گا، فَطَّهَّرُوا، پورے بدن کو پورا صاف کر دو۔ اب فَطَّهَّرُوا مبالغے کا صیغہ ہے عربی گرامر میں، اور قرآن نے دوسری جگہ بھی ذکر کیا ہے اس کو، کہ پورا پاک ہونا کیسے ہوگا کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن کو پانی کا پہنچنا ضروری ہے، کہ کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، بدن کے ظاہری حصے کی ظاہری حصہ۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، فلہذا بال برابر بھی جگہ خشک ہو پانی پہنچنے چاہیے، سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک پورے بدن پر پانی پہنچے۔ پھر اس میں ناف بھی آ جاتی ہے۔ ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے تھے دو چار پرسوں کے درس میں اسی بات کا ذکر ہوا، پھر ناف میں بعض دفعہ ناف کسی کی چھوٹی کسی کی موٹی، وہ اللہ کی قدرت ہے، پھر ناف میں گیلا انگلی کو پھیرنا ضروری ہے تاکہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے، ناف بھی خشک نہ رہے۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈال دیا ہے، ایک فرض ہوا۔ دوسرا فرض فَطَّهَّرُوا میں نے پرسوں ذکر کیا تھا، مبالغے کا صیغہ ہے، منہ کو ہم کھولتے ہیں تو منہ کا حصہ نظر آتا ہے، یہ ایک اعتبار سے خارج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جب منہ بند کیا تو یہ باطن کے ساتھ ہے، من وجہ یہ ظاہر ہے، من وجہ باطن ہے، فلہذا فَطَّهَّرُوا کہتا ہے خوب پاکی حاصل کرو جو بدن ظاہری ہے، تو یہ ظاہر میں شامل ہے، کلی کرنی لازم ہے، غسل میں کلی کرنی لازم ہے، وضو میں کلی کرنی سنت ہوتی ہے، کر لو تو ثواب زیادہ ہے، نہ کیا تو انشاءاللہ وہ آپ نے 4 فرض کل بھی مختصر ذکر کیے تھے، پرسوں بھی آپ نے، اور وضو ہو جائے گا، لیکن غسل میں کلی کرنی فرض۔ ہاں ایک اور بات آ جاتی ہے، بعض دفعہ بتا تو دیا جاتا ہے، غرارہ کرنا، کہ کلی منہ میں پانی ڈال کر، منہ کے کلی نام ہوتا ہے ادخال الماء فی الفم ثم یحرکہ ثم یمجہ، پانی منہ میں ڈال کر اس کو اندر حرکت دے کر باہر پھینک دو، کلی ہو گئی ہے، منہ میں ڈالا، بات سمجھ آ گئی ہے، اور پھینک دو، کلی ہو گئی ہے، اور مسوڑوں کے دانتوں کے دائیں بائیں صلاحوں میں پانی چلا گیا ہے، پھینک دو واپس۔ اور ایک ہوتا ہے منہ میں پانی ڈال کر پھر اس کو حلق تک لے کر جانا، منہ کو اوپر کر کے غرارہ حلق تک جائے لیکن نگلنا نہیں ہے، تو وہ اس کو غرارہ کہہ دیتے ہیں، اور وہ احتیاط ہوتی ہے، وہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔
کلی لازم ہے۔ اور وہ کبھی رمضان ہوتا ہے اور یہ کہے میں غرارہ کرتا ہوں جی سنت پورا کروں، سنت پوری کرتے کرتے فرض جلا جائے گا، منہ کے اندر پانی چلا گیا، حلق سے روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں کرنا ہے، فرض بچانا ہے، روزہ فرض ہے تو کلی کرنی فرض ایک۔ اور ناک کا یہ ہیشوم کا حصہ، ہیشوم کہتے ہیں بعض دفعہ ساتھی ہیشوم نہیں سمجھے، ناک کی اس ہڈی تک نرم حصہ، اوپر والی ہڈی ساتھ ہے، تکلیف اسلام نہیں دیتا ہے، وہ آپ کے سامنے آیت کا آخری حصہ بول رہا ہے کہ اللہ نے کسی پر سختی نہیں، نرمی کا معاملہ کیا ہے اللہ۔ تو فرمایا ناک کے اس نرم حصے میں پانی ڈال دو، جس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے۔ بس یہ 3 فرض ہے غسل کے۔ منہ میں پانی ڈال دیا، ناک میں پانی ڈال دیا، یہاں تک انگلی گیلی کر کے پھیر دی، اور پورے بدن پہ پانی پہنچ گیا، ناف کے اندر احتیاطاً انگلی پھیر دی جائے کہ کہیں پانی نہ پہنچا ہو، بس غسل ہو چکا۔ باقی اس کو یہ فرض غسل ہوا، غسل کے 3 فرض ہیں، کام ہو گیا ہے۔ باقی سنت طریقے کے مطابق غسل کرے گا، اس کی ایک الگ ترتیب ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ نقل کرتی ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل فرماتی ہیں، تو غسل سنت کے مطابق کرو گے، جس میں سنت کے مطابق کرو گے، غسل کا جتنا ٹائم لگا عبادت میں چلا گیا۔ اگر سنت کے مطابق تو سنت کے مطابق کر کے آدمی غسل کے لیے جائے، جس کو جنابت لاحق ہوئی، پہلے پیشاب سے فارغ ہو، اور پیشاب سے فارغ اللہ کے نبی کے ہر طریقے میں خیر ہے، کیونکہ کبھی کبھی نجاست باہر نکلتے وقت احلیل اور پیچھے کی کسی نہ کسی رگ میں تھوڑی سی رہ جاتی ہے، پیشاب کیا وہ نکل جاتی ہے، معاملہ صاف ہو گیا۔ اور پیشاب کے بعد استنجے کے بعد دوبارہ ہاتھ دھو لو۔ آج کل صابن چلتا ہے، وگرنہ مٹی جراثیم کش ہوتی ہے، مٹی میں اللہ نے جراثیم مارنے کی صلاحیت رکھی ہے، ہر قسم کا جراثیم مٹی مار دیتی ہے۔ اللہ تو بڑی شان والا ہے اور عام چیز ہے اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ کرونا والوں نے کہا جراثیم بڑا پھیلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، مٹی پہ لگا مر جاتا ہے۔ اللہ نے یہ طاقت رکھی مٹی میں، بڑے سے گندا جراثیم کتے کا ہوتا ہے، مٹی مار دیتی ہے اس کو۔ اسی لیے کتے کے برتن کو جس میں منہ ڈالا تو فرمائے مٹی سے مائن دو ایک دفعہ، پھر 3 دفعہ دھو لو، صاف ہو گیا، وگرنہ کتے کا جراثیم خطرناک ترین جراثیم ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ پھر کتا عام طور پر باولا ہو جائے پھر تو تباہی مچا دیتا ہے، اس کے جراثیم بڑے پھیلتے ہیں، بڑی تباہی کرتے ہیں۔ تو استنجا کیا، استنجے کے بعد اپنے ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھونے کے بعد سنت طریقے کے مطابق سارا وضو کر دو۔ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کر دی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، بازو دھوئے، اور پھر سر کا مسح کیا۔ پاؤں اگر اونچی جگہ بیٹھے ہو تو پاؤں بھی دھو لو، اور اگر پانی ٹھہرنے کا دوبارہ لگنے کا وہاں دیشہ ہے تو آخر میں دھونے، حضرت میمونہ کی روایت میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈالا، پھر دائیں طرف ڈالا، بائیں طرف ڈالا، پورے بدن پہ پانی ڈال کر مل لیا، دوبارہ پانی ڈالا، تیسری دفعہ ڈالا، معاملہ صاف ہو گیا۔ لیکن صابن کبھی زیادہ لگا ہوا ہو، چوتھی دفعہ بھی ڈال سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے پانی کو ضائع نہیں کر سکتے، ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں۔ کبھی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آدمی زیادہ ڈالتا ہے، کبھی صابن لگ گیا ہے تو زیادہ ڈال دیتا ہے، صابن ہٹا نہیں ہے جی، تو وہ ضرورت ہے، ضرورت کے لیے جائز، اور اس طرح غسل کرنے سے ثواب بھی ہو جائے گا جی۔ اگلی بات آج کے درس کے اعتبار سے، اللہ فرمایا کہ وضو تو طہارت اصغر ہے اور غسل طہارت اکبر ہے، لیکن فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم ہو ہی مریض بیچارہ چرپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ مریض کی بے شمار قسمیں ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، بہت سارے ہمارے مریض اسپتالوں میں جاؤ، گھروں میں ہوتے ہیں، عجیب مریض ہیں۔ ایسا مریض بھی ہے جس بیچاری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ہی ٹوٹی، وہ کیسے کرے گا وضو؟ ایسا مریض ہے بخار کا مارا ہوا اٹھ ہی نہیں سکتا ہے، بے شمار قسم کی مریض ہیں۔ اگر تم مریض ہو، یا ایسا بھی مریض ہے جو چل تو سکتا ہے آگے پیچھے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو زخموں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پانی لگانے کو استعمال سے منع کر دیا کہ بھائی پانی لگے گا نقصان ہو جائے گا، ایسا مریض جو پانی تک جا ہی نہیں سکتا یا پانی استعمال کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے،
ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، یہ مریض ہے۔ او علی سفر، یا تم کسی سفر پر ہو، اور سفر پر ہو، پانی تو میں ٹھیک ہوں، سفر پر ہوں، لیکن پانی ادھر ہے ہی نہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور پانی کتنا دور ہے جی؟ فقہاء کرام نے، محدثین کرام نے لکھا کہ آپ کو اگر کوئی بتائے بھائی 1 میل کے بعد پانی آ جائے گا تو 1 میل تک پانی دور ہے پھر۔ لیکن آج کل گاڑی اگر ہے تو پھر 1 میل آسان ہے، گاڑی پہ بیٹھی ہوئے تو پھر اگلی جگہ پہنچ جاؤ نا۔ 1 میل میں 2 منٹوں 3 منٹوں کے بعد پہنچتے، 60 کلومیٹر 80 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلتی ہے، پھر آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر پیدل سفر کے اعتبار سے یا پانی دور ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے وقت نماز کا جا سکتا ہے، سفر میں پانی قریب نہیں ہے۔ شریعت نے کہا مریض ہو یا سفر ہو، پانی میسر ہی نہیں ہے۔ ایک اور صورت بتا دی ہے، یہ 2 باتیں ہی ہیں، لیکن ساتھ فرما دیا کہ حدث سے اصغر لاحق ہے، چھوٹی طہارت حاصل کرنی ہے۔ وَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ، تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا۔ غائط کہتے ہیں ڈھلان کی جگہ، صحرا میں ڈھلان پردے کی جگہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، آج کل شہری آبادی میں بیت الخلاء بن گئی ہے، اور اس میں چھوٹی حاجت کے لیے یا بڑی حاجت کر کے آ گئے ہو تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں سے قربت کر لی ہے، جمع کر لیا ہے تو غسل لازم ہو چکا ہے۔ اللہ نے دونوں کے لیے فرمایا، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، چھوٹی ناپاکی ہو بڑی ناپاکی، دونوں میں تم مریض ہو یا پانی نہیں، یا پانی پر تمہیں قدرتی حاصل نہیں، فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ اللہ کیسا کریم رب ہے۔ اور وہ بندہ وضو بھی کبھی نہیں کر سکتا ہے، بیمار ہے یا پانی میسر نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا، کبھی جنابت لاحق ہو جاتی ہے لیکن زخمی بندہ ہے، اور بھائی غسل کیسا کرے گا؟ نمبر 2 پانی ہے انتہائی ٹھنڈا ہے، اور انتہائی ٹھنڈے پانی کو ٹھنڈے موسم میں کر تو تھوڑی دیر کے بعد بیماری کا اندیشہ ہے، اور بعض مریض کمزور ہوتا ہے، ماشاءاللہ آج کل تو ہیں ہی ایسے اکثر، بلکہ میں کہوں کیونکہ شیور کھاتے ہیں، شیور کھانے والے بھی شیور ہیں، شیور کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خدا کا بندہ۔ بعض لوگ پہلے 2 لوگ جاندار ہوتے تھے ماشاءاللہ، اچھے صحت مند، اب بھی دیہات تھوڑا بہت صحت مند، باقی گئے شیور نے تباہی مچا دی ہے۔ اب تو تھوڑی سی بات ہوئی، جھٹکا لگا تو تھوڑا سا لہر سردی کی آتی، ساروں کے ناک بہتے ہیں اور بخار ہو گئے جی، یہ ہو گئے جی، شیور ہے نا، اب تو کام ہی ہو رہے۔ اب فرہذا اب ایک بیماری ہے، پانی ٹھنڈا شدید ہے، اور ٹھنڈے گرم کی کا انتظام نہیں ہے، پتہ ہے میں یہ پانی استعمال کروں گا بیمار ہو جاؤں گا، شریعت نے کہا پھر پانی کو چھوڑ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی تو ہے لیکن استعمال کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اگر صحت ہے کوئی بات نہیں، پھر ٹھنڈے پانی کو بھی استعمال کرو، لوگ کرتے رہتے ہیں بعض جگہوں میں، اور ہو بھی کر رہا ہے، یہ بندے بندے کا اعتبار ہوگا۔ تو فرمایا تیمم کر لو، حدث اصغر کے لیے بھی اور حدث اکبر کے لیے، دونوں استعمال ہیں، اور فرمایا نقصان نہ کرنا اپنا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے یہ تیمم پہلے وضو کے لیے نازل ہوا، اب یہاں تو قرآن نے او لامستم النساء بھی کہہ دیا نا، کہ قربت بیوی کے درمیان میں ہو گئی ہے اور غسل واجب ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی تیمم۔ پہلے صرف تیمم نازل ہوا تھا سورۃ النساء میں، وضو کے لیے صبح کی نماز میں تیمم نازل ہوا سب سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، خدا کا کرنا اللہ کا ایک نظام ہے۔ صبح سحری کے وقت نبی نے تہجد پڑھے، فارغ ہوئے، نبی نے فرمایا ادھر پانی نہیں ہے، کوچ کریں گے، آگے وادی میں پانی ہے، وہاں جا کر صبح کی نماز ساتھی پڑھیں گے۔ جہاد سے واپس آ رہے تھے، اور واپس آتے آتے جس وقت کہا واپس تیاری کرو، تو تیاری کے لیے سارے ساتھی تیار ہیں، لیکن نبی نے کوچ کا اعلان نہیں کیا۔ عائشہ صدیقہ کا ہار گم گیا، یہ 2 موقعوں پر ہار گم ہوا، الگ الگ واقع ہیں عائشہ کا۔ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ میرا ہار گم ہے، تلاش کرنے لگیں، جہاں بیٹھی تھیں ادھر ادھر تلاش کر رہی، یہاں سٹے کیا ہوا تھا، باقی صحابہ ادھر تھے، ادھر وہ تلاش کر رہی۔ نبی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا میرا ہار گلے سے گر گیا، میں نے مانگ کر لایا حضرت اسماء سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی بھی ساتھ تلاش کرنے لگ گئے، چاندنی بھی تھوڑی روشنی تھی، ادھر ہاتھ مارا نہیں ملا۔
اور پھر سفر سے دن بھر جہاد، رات کو چلے تھے، تھوڑا سا آرام کیا، پھر نبی تہجد کے لیے اٹھ گئے، ابھی ہار تلاش کیا، ہار نہیں ملا۔ جب چیز نہ ملے نا بندہ اور زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، مقصد پورا ہو جائے تو تھکاوٹ اتنی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اب نبی تھکے، نبی نے کہا تمہارا ہار نہیں ملتا ہے، میں لیٹتا ہوں۔ نبی لیٹنے لگے۔ کل کا جہاد، رات کو چلنا، پھر تھوڑا سا سونا، تہجد پڑھنے، ہار تلاش کیا، لیٹنے لگے۔ عائشہ صدیقہ نے فوراً قریب ہوئی اور اپنی گود پیش کر دی، نبی کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ سرانہ طور نہیں تھا، سفر ہے، خدمت کے لیے نبی لیٹے، سوئی گئے اور نماز کا وقت آگے جا رہا تھا، روشنی ہونے لگی۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے، سفر میں وہ بھی تھے، کہ ابو بکر تیری بیٹی نے کیا کیا ہے؟ حبست عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ نے ہار کی وجہ سے نبی کو روک دیا اور نبی کی وجہ سے سارا قافلہ رک گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے یہی دین صحابہ کو سکھایا۔ آج ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے، اور صحابہ نے کہا ہے وَالصَّلَاةُ حاضر، اور نماز بالکل موجود، وَلَيْسُوا عَلَىٰ وُضُوءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ وَضُوءً، اور صحابہ کے وضو پر بھی نہیں ہے، اور نمبر 2 وضو کا پانی بھی پاس نہیں ہے۔ تو نماز کا کیا کریں؟ نماز تو اصل چیز ہے۔ آج کل اللہ کا حکم پہلے ہے، باقی کام بعد میں۔ یہ اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے، اور صحابہ اسی کی فکر میں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرمائے۔ ابو بکر صدیق کو بھی محسوس ہوا اچھی خاصی روشنی ہونے والی، تھوڑی دیر بعد سورج طلوع ہو جائے گا، وقت ممنوع ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق بھی آہستہ آہستہ چلا نا، عائشہ کے پاس آ گیا۔ لوگوں نے بھی بتایا اس کو۔ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں ابو بکر آئے نا فغمضنی فی حاسرتی، میرے پہلو میں ایسے مارا، انت حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے نبی کو روکا ہوا ہے، ڈانٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹی کو مارا، لیکن بیٹی کہتی ہے فزجرنی، پھر مجھے جھڑکا، لیکن کہتی ہے مجھے پہلو میں اتنی لگی نا، میرے آنسو بہنے لگے باپ کے مارنے سے، لیکن میں نے حرکت نہیں کی کیونکہ نبی میری گود میں تھے۔ وَلَمْ أَتَحَرَّكُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کی وجہ سے حرکت نہیں کی ہے۔ وَرَاسُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ فَخِذِي، نبی کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ میں نے کہا حرکت کروں گی نبی کو آرام میں حلل آئے گا، نبی کا لحاظ کیا، لیکن والد نے مارا ٹکا کے ہے۔ کہتی آنسو میرے گرے، آنسو گرا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے قریب لگا، نبی جاگ گئے، کیا بات ہے؟ ابو بکر مخاطب ہو گئے، یا رسول اللہ اس نے آپ کو روکا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہے، اللہ کا حکم جا رہا ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے، اور لوگوں کے پاس وضو بھی نہیں ہے، وضو کا پانی بھی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ نماز تو جاری ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، چند لمحے باقی ہیں۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے، ابو بکر بھی پریشان، صحابہ بھی پریشان، عائشہ بھی پریشان، تو ہی باپ نے ڈانٹا ہے نا۔ امام بخاری نے ایک الگ جگہ بات لائی ہے کہ بیٹی گڑبڑ کرے یا کمزوری دکھائے، غفلت دکھائے، باپ اس کو مار سکتا ہے۔ یہ عائشہ ہے، نبی کی بیوی ہے، معمولی خاتون نہیں ہے، اور ابو بکر باپ اس کو مار گیا۔ امام بخاری نے یہ بھی ایک جگہ روایت لے کر آ گیا کہ باپ مار سکتا ہے بیٹی کو، شوہر بھی ڈانٹ سکتا ہے، مار سکتا ہے، باپ بھی مار سکتا ہے، تنبیہ ہو جائے تاکہ کنٹرول میں رہے نظام۔ اللہ، بس نبی پریشانی، ابھی بیٹھے اٹھ کر کہ ہاں نماز کا ٹائم جا رہا ہے، لوگ تو آگے اب جائیں گے تو نماز ضائع ہوتی ہے، وقت جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آ گئے، صحابہ نے چادر ڈالی، ادھر سے وحی چھٹی، نبی نے سنایا بھائی تیمم کا حکم آ گیا ہے، تیمم کرو اور نماز پڑھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے تیمم کیا۔ یا رسول اللہ کیسے ہوتا تیمم؟ وضو کرنا ہے، وضو کے لیے تیمم نبی نے پھر بتا دیا، وہ آپ کے سامنے آیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، 3 باتیں۔ تو وضو تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ 3۔ کتنے؟ 3 فرض ہیں بس۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ کلی، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن میں، ناف میں حلالہ کرنا، انگلی پھیر دینا، اسی ضمن میں ہے، 3 ہی فرض ہیں۔ اور تیمم میں
3 فرض ہیں. میری بات سمجھ آئی؟ کتنے؟ اور وہ کیا کیا اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا. قرآن کی یہ آیت بھی کہتی ہے 3 ہی ہے. نبی نے فرمایا بھائی نیت کر لو. نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے, زبان سے کہنا سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. نیت کر لو کہ میں نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں مٹی سے. بس نویت ان اتیمم لرفع الحدث, میں نیت کرتا ہوں حدث کو دور کرنے کے لیے, پلیدی کو دور کرنے کی نیت کرتا ہوں. بس ایک کام نیت ہو گئی ہے. اور اس کے بعد فرمایا ہاتھوں کی انگلیاں کھلی کرو. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیل سنایا ہاتھوں کی انگلیاں کھلی, یہ سنت ہے, فرض نہیں ہے, سنت بتلا رہا ہوں. ہاتھوں کی انگلیاں کھلی, زمین پہ مار دو. زمین جہاں مٹی ہو, گرد و غبار ہو, کچھ ہو. دیوار پہ گرد و غبار ہے, یہ ٹائل ہے, ٹائل کے اوپر اگر گرد ہے تو کر سکتے ہیں, صرف ٹائل ہو تو نہیں کر سکتے, گرد و غبار ہو تو کر سکتے ہیں. مارا, پھر فرمایا تھوڑا سا آگے لے جاؤ. مٹی میں مارا ہے نا نیچے, پھر آگے لے جاؤ تاکہ ان جگہوں میں مٹی آ جائے. آگے پھر واپس اپنی جگہ, پھر اٹھایا, پھر انگوٹھے کو انگوٹھے کے ساتھ مارا تاکہ مٹی جڑ جائے. یہ نہ ہو جائے تیمم کرے سارا چہرہ مٹی والا, یہ کیا کہ میں نے وضو کیا ہے, سنت پورا کیا. لوگ کہیں گے چنگی سنت ہے. اللہ اکبر. دین میں کیا کہا, آپس میں مارا, جاڑ دیا. جاڑا, اب پیشانی سے لے کر پورے چہرے کے اوپر یہ میں نے ایسے طریقے سے پھیرا یہ آنکھوں کا ڈیلان, ناک کا دائیں بائیں, ناک کا آگے کا حصہ سارا اس میں آ جائے, کوئی جگہ خالی نہ رہے. نمبر 2. نمبر 3 دوبارہ ہاتھوں کو زمین پہ مارا, کوئی ہاتھوں کو کھولا. نمبر 2 زمین پہ مارا. نمبر 3 آگے کیا. نمبر 4 واپس کیا. نمبر 5 اس کو جاڑا. نمبر 6 دوبارہ بازوؤں پہ پیچھے لے گیا, کونے کے پیچھے. یہ ہاتھ بچا ہوا واپس. اب یہ پیچھے لے گئے, یہاں سے واپس. میں نے کپڑے کے اوپر کیا, کپڑے کے اوپر نہیں ہوگا, میں نے سمجھانے کے لیے کیا, کپڑا اوپر کرنا پڑے گا. بات سمجھ آ گئی ہے, کپڑا اوپر کر کے. تو بس یہ تو تیمم میں کتنا آسان کام ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ہاتھ مارا, دوبارہ ہاتھ آگے پیچھے کر کے چہرے پر, دوبارہ مارا ہاتھ بازو کے اوپر, پاس ختم. 1-2 سیکنڈ میں تیمم ہو گیا. اپنا کام کرو. خدا کا بندہ مریض بیٹھا ہوا کہتا میں وضو نہیں کر سکتا, میں نے نمازیں چھوڑ دیں. تو خدا کا بندہ مٹی لا کر اس کے پاس رکھ دو, ریت لا کر رکھ دو نا, تیمم کرتا رہے, نمازیں پڑھتا رہو نا. اللہ اکبر. اللہ نے کتنی بڑی آسانی کی. یہ تیمم غسل کے لیے بھی یہی تیمم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے, جہاد پہ گئے, اس کو چوٹ تیر لگا, کسی کافر نے مارا, سر پہ لگ گیا, سر کے اندر زخم گہرا ہو گیا تھا. اب اس نے پٹکا باندھا ہوا تھا, آ رہا تھا واپسی پر. تو انسان ہے, مختلف حالات سے 2-4 ہوتا رہتا ہے. رات کو ایک جگہ قیام کیا, علاقہ بھی ٹھنڈا تھا, تھکے ہوئے بھی تھے, پھر اس کا خون بھی نکل چکا تھا. رات کو اس کو احتلام ہو گیا, غسل واجب ہو گیا. اور احتلام کی مختلف وجہ, تھکاوٹ بھی ایک وجہ ہوتی ہے احتلام کی, سردی بھی ایک وجہ ہوتی ہے, کمزوری بھی ایک وجہ ہوتی ہے. احتلام کی ایک وجہ کمزوری بھی ہوتی ہے, ایک وجہ طاقت اور شہوت بھی ہوتی ہے, جوانی کا زور ہو پھر بھی احتلام ہوتے رہتے ہیں. ایک یہ کمزوری بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اب اس بیچارے کو کمزوری بھی ہو گئی, خون نکل گیا, تھکا ہوا بھی تھا, ٹھنڈ بھی تھی, رات کو اس کو غسل واجب ہو گیا. صبح اٹھے تو وضو کا تیمم تو نبی نے سکھا دیا جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے. اب غسل کے لیے کریں تیمم یا نہ کریں. بڑے علماء جو تھے انہوں نے کہا بھائی تیمم کر, دیگر نے کہا تیمم تو وضو کے لیے آیا ہے, غسل کر. چھوٹے علماء نے کہا غسل کر غسل کر, انہوں نے غسل کر دیا. غسل تو یہاں سے پانی ڈالنا تھا, پانی ڈالا زخم کے اندر چلا گیا. غسل کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا, نماز کے بعد بیچارہ فوت ہو گیا, شہید ہو گیا. وہ آپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے, یا رسول اللہ یہ کیفیت ہوئی تھی, انہوں نے غسل کا فتویٰ دیا. نبی نے کہا خدا کے بندو, اللہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندو اللہ کا خوف کرو, اللہ نے سہولت اسی لیے دی ہے, یہ سہولت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ تیمم کر لیتا, یہ اس بیچاری کی جان بچ جاتی. ایسی مریض کے لیے تو تیمم ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابہ کو اب استغفار کرو، تمہارا تو فتویٰ تھا لیکن بندہ شہید ہو گیا، بہرحال اللہ کے راستے میں چلا گیا بیچارہ۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی کا ارادہ اور قصد کرو، نہیں تیممو میں پہلا فرض، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ دوسرا فرض، وَأَيْدِيَكُمْ کے اندر تیسرا فرض ذکر کر کے فرمایا، آخر میں اللہ نے فرمایا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تم سے تنگی کا ارادہ، پریشانی کا ارادہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں پاک بھی کرنا چاہتا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اپنی نعمتیں بھی تم پہ پوری کرنا چاہتا اور تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے، کیسا اللہ نے کرم کیا ہمارے اوپر، شکر تو کرنا چاہیے۔ پہلی امتوں میں صرف وضو یا غسل، ہر صورت میں اللہ نے اس امت کے اوپر وہ کرم کیا کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو، بیمار ہو، پانی ملتا نہیں ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا، اس کا نعم البدل فرمائے مٹی آ گئی، مٹی سے پاکی حاصل کرو، جا مٹی سے پاکیزہ مٹی ملے تیمم کرتے رہو۔ کب تک جی؟ سال تک بیمار ہو سال تک کرو، 10 سال تک بیمار ہے 10 سال تک کرو۔ واہ ربا تیرا بہت بڑا اکرام ہے، فرمائے پوری پوری پاکی حاصل ہوگی۔ یہ نہ کہہ دینا کہ غسل اور وضو والے کی پاکی اعلیٰ ہے، تیمم والی کی اعلیٰ نہیں ہے، تیمم بھی اس کے برابر کا برابر نائب ہے اس کا، وضو کا نائب بھی تیمم، غسل کا نائب بھی تیمم۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضوں پر چلنا نصیب فرمائے اور شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ